السلام علیکم، میں ہوں محمود صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دنیا بھر سے فٹ بال کے شائقین جلد ہی قطر پہنچنا شروع ہو جائیں گے، اور وجہ ہے فٹ بال ورلڈ کپ۔ دنیا کے اس میگا ایونٹ کو ہوسٹ کرنا یقیناً ایک اعزاز کی بات ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز اس لیے ہے کیونکہ فٹ بال دنیا کا سب سے زیادہ کھیلا جانے والا اور دیکھا جانے والا کھیل ہے۔ یہ کھیل دنیا کے تقریباً ہر ملک میں کھیلا جاتا ہے، اور اس وقت دنیا میں اس کے گلی سے لے کر نیشنل لیول تک کھیلنے والے لاکھوں کی تعداد میں کھلاڑی ہیں۔ اور اگر بات کی جائے اس کو دیکھنے والوں کی، تو اس وقت دنیا میں 3.4 بلین سے لے کر 3.5 بلین تک لوگ اس کے شائقین ہیں۔ اگر اس فگر کو سادہ طریقے سے سمجھنا ہو تو آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا کی ٹوٹل آبادی کا تقریباً نصف فٹ بال کا شوقین ہے۔ اسی لیے فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے دنیا کے بہت سے ملک اور دنیا کے بڑے بڑے شہر سخت مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ کمپٹیشن اتنا ٹف ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا براعظم ایشیا اب تک صرف ایک بار یہ اعزاز حاصل کر پایا ہے، اور یہ میگا ایونٹ ایشیا میں پہلی بار تب ہوا جب 2002 میں جاپان اور ساؤتھ کوریا نے مشترکہ طور پر اسے ہوسٹ کیا۔ اور اب ایک بار پھر فٹ بال ورلڈ کپ ایشیا میں آ رہا ہے، اور اس بار میزبانی کے لیے جس ملک کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے قطر، جہاں 20 نومبر سے 18 دسمبر تک دنیا کی بہترین فٹ بال ٹیمیں اپنا لوہا منوانے کے لیے آپس میں ٹکرائیں گی۔ تو قطر کے لیے یہ قابل فخر کیوں نہ ہو، خاص طور پر تب جب کہ قطر عرب دنیا کی پہلی ایسی اسٹیٹ ہے جو یہ میگا ایونٹ ہوسٹ کر رہی ہے۔ لیکن جب اعزاز بڑا ہو، کوئی اچیومنٹ بڑی ہو، تو اس کے لیے قیمت بھی بڑی چکانا پڑتی ہے۔ اور قطر کے اس اعزاز کے لیے اس بڑی قیمت کا ایک بڑا حصہ ان مزدوروں نے اپنے خون اور پسینے سے چکایا ہے جو کہ غریب ملکوں سے رزق کی خاطر وہاں پر آئے۔ دنیا بھر سے آنے والے فٹ بال کے شوقین جن ہوٹلوں میں ٹھہریں گے، جن سٹیڈیمز میں میچ دیکھیں گے، انہیں انہی ہزاروں مزدوروں نے تعمیر کیا ہے۔ قطر نے ان مزدوروں کے ساتھ جس طرح کا سلوک روا رکھا ہے، اس پر اسے سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ قطر نے اس فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے 7 سٹیڈیم تیار کرنے کے ساتھ ساتھ ایک نیا ہوائی اڈہ، میٹرو سسٹم، نئی سڑکیں اور تقریباً 100 نئے ہوٹل بنائے ہیں۔ اور جس سٹیڈیم میں اس ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا جائے گا، اس کے ارد گرد تو ایک پورا شہر بسا دیا گیا ہے۔ اور قطر حکومت کے مطابق صرف اس ایک سٹیڈیم کے لیے 30,000 مزدوروں کی خدمات حاصل کی گئی تھیں۔ ان مزدوروں میں سے زیادہ تر کا تعلق پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، نیپال اور فلپائن سے ہے۔ قطر کو جب سے فٹ بال ورلڈ کپ کی اس میزبانی کے لیے چنا گیا، تب سے لے کر فیبرری 2021 تک گارڈین اخبار کے مطابق پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا سے تعلق رکھنے والے 6,500 مزدور ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ تعداد قطر میں موجود مختلف ممالک کے جو سفارت خانے ہیں ان کی فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق ہے۔ تاہم قطر کی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اعداد و شمار درست نہیں ہے، کیونکہ اس دوران ہونے والی تمام اموات ورلڈ کپ سے متعلق منصوبوں پر کام کرنے والے افراد یا مزدوروں کی نہیں تھیں۔ قطری حکومت کے مطابق مرنے والوں میں سے بہت سے افراد ایسے بھی تھے جو گزشتہ کئی برسوں سے قطر میں کام کر رہے تھے، اور ان کی اموات بڑھاپے اور دیگر کئی قدرتی وجوہات سے ہوئی ہوں گی۔ قطر حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس کے حادثات سے متعلق ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ سن 2014 اور 2020 کے درمیان ورلڈ کپ سٹیڈیم کی تعمیراتی جگہوں پر صرف 37 مزدور ہلاک ہوئے، جن میں سے صرف 3 مزدوروں کی ہلاکت کام کرنے کے دوران ہوئی۔ لیکن مزدوروں کی عالمی تنظیم انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ مزدوروں کی ہلاکت کے متعلق قطر کی حکومت کا یہ اندازہ بہت کم ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ قطر دل کے دورے اور سانس کے اکھڑنے یا رکنے کی وجہ سے ہونے والی اموات کو کام سے متعلق شمار کرتا ہی نہیں، حالانکہ یہ ہیٹ سٹروک کی عام علامات ہیں جو بہت زیادہ درجہ حرارت میں بھاری مشقت کرنے سے ہوتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ ہیٹ سٹروک کے نتیجے میں دل کا دورہ پڑنے سے یا سانس کی کسی بیماری کی وجہ سے فوت ہو جائے تو اس کی یہ ہلاکت اس کی مشقت کے حوالے سے ہی دیکھی جانی چاہیے۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن یعنی ILO نے ورلڈ کپ سے متعلق واقعات کے لیے اپنے اعداد و شمار مرتب کیے ہیں جو قطر میں سرکاری ہسپتالوں اور ایمبولینس سروسز سے جمع کیے گئے ہیں۔ ان اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ صرف 2021 میں 50 غیر ملکی مزدور ہلاک ہوئے اور 500 سے زیادہ شدید زخمی ہوئے، جبکہ دیگر 37,600 کو ہلکے سے درمیانے درجے کے زخم آئے۔ BBC نے بھی ایسے شواہد اکٹھے کیے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قطر کی حکومت نے غیر ملکی مزدوروں کی ہلاکتوں پر مکمل معلومات فراہم نہیں کی۔ جب سے قطر نے سن 2010 میں ورلڈ کپ کی میزبانی کا حق حاصل کیا ہے، انسانی حقوق کی تنظیموں نے غیر ملکی کارکنوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک پر تنقید کی ہے۔ 2016 میں جب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے قطری کمپنیوں پر جبری مشقت کا الزام عائد کیا تھا،
تو اس کا کہنا تھا کہ بہت سے کارکن ناقص رہائش گاہوں میں رہتے ہیں، انہیں بھرتی کرنے کے عوض بھاری فیس ادا کرنے پر مجبور کیا گیا تھا اور ان کی اجرت روک دی گئی تھی اور ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیے گئے تھے۔ قطری حکام پر مزدوروں کو غیر مناسب جگہوں پر رکھنے کے الزامات بھی عائد کیے جاتے ہیں۔ 2017 میں حکومت نے غیر ملکی مزدوروں کو انتہائی گرم موسم میں کام کرنے سے بچانے اور ان کے کام کے اوقات کو محدود کرنے اور ان مزدوروں کے کیمپوں میں حالات کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اقدامات متعارف کرائے۔ تاہم 2021 کی ایک رپورٹ میں انسانی حقوق پر کام کرنے والے گروپ ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ غیر ملکی کارکنان اب بھی تعزیتی اور غیر قانونی اجرتوں میں کٹوتیوں کا شکار ہیں اور انہیں طویل وقت سخت مزدوری کرنے کے باوجود پوری اجرت نہیں دی جا رہی۔ قطری کمپنیاں کفالہ کے نام سے ایک نظام چلاتی تھی جس کے تحت وہ غیر ملکی کارکنوں کو ملک میں آنے کے لیے سپانسر کرتی تھی، لیکن پھر مزدوروں کو اپنی مرضی سے ملازمت چھوڑنے سے روکتی تھی۔ ILO جیسے گروپوں کے دباؤ کی وجہ سے ہی قطر کی حکومت نے اس پریکٹس کو ختم کر دیا، لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ کمپنیاں اب بھی مزدوروں پر دباؤ ڈالتی ہیں اور اس دباؤ کے ذریعے وہ آجر کو یعنی مزدور کو کمپنی بدلنے سے روکتے ہیں۔ یعنی ایک بار کوئی مزدور اگر کسی کمپنی میں پھنس گیا تو اگر وہ نامناسب حالات کی وجہ سے اس کمپنی کو بدل کر کہیں اور پہ مزدوری کرنا چاہے تو وہ آسانی سے نہیں جا سکتا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک اور اہم بات بھی کی ہے، انہوں نے کہا کہ اب تو ورلڈ کپ کا شور ہے اور اسی حوالے سے قطر نے تنقید کی وجہ سے کچھ ریفارمز کی ہیں، کچھ اصلاحات کی ہیں جن کی وجہ سے مزدوروں کے حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں، لیکن جب یہ ورلڈ کپ ختم ہو گیا تو اس کے بعد ان مزدوروں کا کیا ہوگا؟ کیا یہ ساری اصلاحات، یہ ساری پازیٹیو چیزیں یہ ریورس تو نہیں کر دی جائیں گی؟ یعنی پھر سے جس طرح کی بدماشی قطری کمپنیاں پہلے کر رہی تھی اور جس طرح کفالہ سسٹم چلتا تھا وہ سارا کچھ پھر سے واپس تو نہیں لوٹ آئے گا؟ فی الحال قطری حکومت نے مزدوروں کے لیے جو اصلاحات متعارف کروائی ہیں ان میں اجرت کے تحفظ کی اسکیم بھی شامل ہے، جو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بنائی گئی ہے کہ کوئی کمپنی جو مزدوروں کو ہائر کرتی ہے وہ اپنے عملے کو وقت پر ادائیگی کریں۔ قطری حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان اصلاحات کی وجہ سے قطر میں زیادہ تر جو غیر ملکی مزدور کام کر رہے ہیں ان کے حالات بہتر ہوئے ہیں۔ قطر کے حکام کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ایسی کمپنیاں جو مزدوروں پر ظلم کرتی ہیں ان کی تعداد میں کمی ہوتی جائے گی اور مزدوروں کے تحفظ کے لیے جو قوانین بنائے گئے ہیں ان کے اطلاق میں سختی برتی جائے گی۔ قطر میں فٹ بال کے میچز کے دوران بھی وہاں پر غیر ملکی مزدوروں کے حالات کا معاملہ سپاٹ لائٹ میں رہنے کا امکان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فیفا نے مقابلہ کرنے والی 32 ٹیموں کو خط لکھا ہے کہ وہ اب فٹ بال پر توجہ دیں۔ اس کا کہنا تھا کہ کھیل کو نظریاتی یا سیاسی لڑائیوں میں گھسیٹنا نہیں چاہیے یا کوئی اخلاقی سبق نہیں دینا چاہیے۔ مجھے فیفا کی اس بات سے سخت اختلاف ہے، اور اختلاف کیوں نہ ہو، کیونکہ فٹ بال کھیلنے والے بھی انسان ہیں، اس کو دیکھنے والے بھی انسان، یہ سارا ٹورنامنٹ مینج کرنے والے بھی انسان، اور یہ غیر ملکی مزدور یہ بھی انسان۔ تو کچھ انسانوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے اور کچھ انسانوں کے منافع اور فائدے کے لیے کچھ اور انسانوں کا استحصال یہ ناقابل قبول ہے۔ تو اس پر اگر کوئی فٹ بالر یا فٹ بال سے جڑا ہوا کوئی بھی شخص تنقید کرتا ہے تو یہ نہ صرف اس کا حق ہے بلکہ بحیثیت انسان اس کی ذمہ داری بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فیفا کے اس خط کے جواب میں 10 فٹ بال ایسوسی ایشنز جن میں انگلینڈ اور ویلز بھی شامل ہے، ان کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق عالمگیر نوعیت کے حامل ہوتے ہیں اور ہر جگہ لاگو ہوتے ہیں۔ اسی طرح آسٹریلوی فٹ بال اسکواڈ نے تارکین وطن کارکنوں کے ساتھ ناروا سلوک کرنے پر قطر پر سخت تنقید کرتے ہوئے ایک ویڈیو جاری کی ہے، اور ڈنمارک کے کھلاڑی قطر کے انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے ایک مکمل سیاہ کٹ پہنیں گے۔ مجھے امید ہے کہ ان سارے فٹ بالرز اور فٹ بال ایسوسی ایشنز کا جو پریشر ہے اس کی وجہ سے قطر میں جو غیر ملکی مزدور سفر کر رہے ہیں ان کے حالات مزید بہتر ہوں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔